السلام علیکم، کریپی اسٹوری وتھ کومل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کیا، جس کے لیے میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں۔ لیکن میرے جو فرینڈس میری اسٹوری سنتے ہیں ان لوگوں سے میری بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آتی ہو تو اسے پورا سنا کریں اور مجھے سپورٹ ضرور کیجیے۔ میں آپ لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں بھی کرتی ہوں، آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں شادی کے 6 منتھ بعد اپنے شوہر کے ساتھ ایک نیو اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی، جو کہ اس ایریا کی ایجنسی نے دکھایا تھا۔ ہم فلیٹ کے فرنٹ ڈور سے انٹر ہوئے اور فلیٹ 2 رومز کا کلین اور پیارا لگ رہا تھا، تو ہم نے ایڈوانس دے کر 2-4 دن میں ہی شفٹنگ کر لی۔ اس بلڈنگ کے برابر میں ایک اور پلازا تھا جو کچھ مہینوں پہلے حادثے میں گر گیا تھا اور کئی فیملی اور چوکیدار وغیرہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی نیوز بھی میڈیا پر چلی تھی اور کافی لاشیں نکلی تھیں۔ خیر ہمیں یہ بات نہیں پتہ تھی۔ پہلے دن شفٹنگ کے سامنے والے فلیٹ سے ایک خاتون نکلی جو ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بعد میں ان سے تھوڑی سلام دعا ہوئی تو انہوں نے کہا، آپ کو اس فلیٹ میں گھر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آگے اور بھی اچھے فرنشڈ فلیٹ ہیں۔ تو میں نے کہا، بس اس پہ ہمارا دل آ گیا تھا، اس گھر نے ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کیا تو بس لے لیا۔ خیر اس رات تو خیریت رہی۔ اگلے دن پورے گھر کی سیٹنگ میں گزر گئی۔ رات کو جب ہم دونوں میاں بیوی سونے کے لیے لیٹے تو رات کے تقریباً 1:40 کے قریب ڈور ناک ہوا۔ میرے شوہر دروازہ کھولنے لگے تو میں نے کہا، اتنی رات ہو رہی ہے، آپ پہلے کھڑکی سے دیکھیں کہ کون ہے، بعد میں دروازہ کھولیے گا۔ میرے شوہر نے دیکھا اور کہا، باہر تو کوئی بھی نہیں ہے اور پورا کوریڈور خالی پڑا ہوا ہے۔ خیر ہم سو گئے۔ پھر یہ اکثر ہوتا کہ رات کے وقت اپارٹمنٹ کے گیٹ ناک ہوتے۔ ایک دن پانی آیا ہوا تھا۔ میں امی کے گھر سے آئی تو سامنے والوں کا گیٹ ناک کر کے پوچھا، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اگلے دن وہ خاتون مجھ سے پوچھنے لگی کہ رات کو گیٹ پر آپ تھیں؟ میں نے کہا، جی، مجھے پانی کا پوچھنا تھا۔ تو انہوں نے ایک بہت عجیب بات کی کہ یہاں رات کو کوئی گیٹ نہیں کھولتا، یہاں رات میں سب فلیٹس کے ڈور ناک ہوتے ہیں، آپ بھی خیال رکھیے گا۔ میں سٹارٹ میں حیران ہوئی، بٹ میں ڈرتی نہیں تھی۔ جس دن سے یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو چیزیں میرے سامنے آنے لگی۔ کبھی بالکنی سے آواز آتی، کبھی واش روم کی روف پر لگتا کوئی ہیوی جنریٹر چل رہا ہے۔ یہاں ایک بات بتا دوں، شفٹنگ والے دن میرے شوہر نے واش روم میں بلب لگایا تو وہ ½ این آور بعد بند ہو گیا۔ میرے شوہر سمجھے بلب ایکسپائر ہے۔ پھر 2-4 دن کے بعد دوسرا بلب لگایا، بلکہ اس بار تو شاپ کیپر سے لڑائی بھی کی کہ بلب خراب نکل رہے ہیں۔ خیر واش روم میں لائٹ نہیں جلتی تھی۔ دراصل بالکنی اور واش روم والا ایریا بہت ہانٹڈ تھا اور وہی ہمارا بیڈ روم تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ہی ہوتے تھے گھر میں، تو بس کبھی موبائل کی ٹارچ لے کے چلے جاتے تھے۔ خیر سامنے والی خاتون کی اس بات کو میں نے خود تک رکھا کیونکہ میرے شوہر ان باتوں سے ڈرتے تھے۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ رات تقریباً 2 بجے سل بٹے پر مسالہ پیسنے کی تیز تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ان سب باتوں کی عادی ہو گئی تھی تو میں اتنا نوٹس نہیں کرتی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر آئے انہوں نے کہا، بس کرو اب سونے چلو۔ یہ رات کے اس وقت کون تیز تیز سل بٹا چلا رہا ہے، آواز بند کرو۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس سے بھی زیادہ تیز آواز آنے لگی۔ پھر میرے شوہر نے کہا، یہ کون ہے بھائی؟ اسی وقت
آواز رک گئی۔ میں نے کہا آپ بھی چپ ہو جائیں پلیز، میں آپ کو بتاتی ہوں سب۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو دروازہ کھٹکھٹانے والی بات سے لے کے ساری پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتا دیا اور کہا میں ڈرتی نہیں ہوں، وہ اپنی جگہ ہیں اور ہم اپنی جگہ۔ پر اصل ٹوئسٹ تو اس دن کے بعد سے آیا۔ اب اکثر گھر کے سارے دروازے بجنے لگتے۔ کچن میں جاتی تو ایگزاسٹر خود بخود چلنے لگتا، روف سے آوازیں آنا، کوئی ہتھوڑیوں سے زور زور سے مار رہا ہو، ڈرل وغیرہ کی آوازیں۔ رات کو اکثر آوازیں عجیب و غریب آتیں، پر کبھی کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میرا معمول تھا، میں رات کو ڈیلی آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اور اپنے شوہر کے اوپر دم کرتی، اپنے پورے گھر کا حصار کرتی۔ میرے شوہر جب جاب پہ جاتے تو باوضو رہتی اور آیت الکرسی کا حصار میں رہتی۔ جبھی کچھ نقصان نہیں ہوا ہمارا۔ جس دن اتفاق سے پڑھنا بھول جاتی یا سو جاتی تو اس رات میرے شوہر ڈر کے اٹھ جاتے تھے نیند سے، پر میں پکی تھی اس معاملے میں کہ مجھے ڈر نہیں لگتا۔ مجھے کسی نے کہا کہ 7 دن سورہ مزمل سنا کرو، صبح و شام۔ اگلی صبح جب میرے شوہر جاب پر گئے، بعد میں نے سورہ مزمل کی تلاوت لگا کر رکھی۔ اگلی شام کو سن ہی رہی تھی تو میرے شوہر کے آنے کے ٹائم پر میں چائے بنانے کچن میں گئی۔ پیچھے سے کوئی چیز تیزی سے گری۔ جب بھاگ کر بیڈ روم میں گئی تو دیکھا میرا موبائل فون جس میں تلاوت چل رہی تھی وہ زمین پر پتہ نہیں کیسے گر گیا اور پوری اسکرین چکنا چور ہو گئی اور ساؤنڈ سسٹم پہ کافی ایفیکٹ پڑا۔ میں نے میرے شوہر کو موبائل ٹوٹنے کا نہیں بتایا، لیکن 2-4 دن بعد میرے شوہر کی نظر اسکرین پہ پڑی اور انہوں نے کہا یہ اتنا برا کیسے ٹوٹ گیا؟ تو میں نے کہا میں جلدی میں جا رہی تھی تو مجھ سے غلطی سے ٹوٹ گیا۔ اب میں اگلے دن سورہ مزمل نہیں سن سکتی تھی کیونکہ آواز سلو ہو گئی تھی، پورے گھر میں نہیں گونجتی تھی۔ اس کے اگلے دن ہم شادی سے لیٹ آئے تو میں سو گئی اور آیت الکرسی پڑھنا بھول گئی۔ میرے شوہر کو 4 بجے صبح ایسا محسوس ہوا کہ میں ان کو میری آواز میں اٹھا رہی ہوں کہ آفس جانا ہے، اٹھو۔ انہوں نے کہا یار ابھی اٹھتا ہوں تھوڑی دیر میں، تم چائے بناؤ جب تک۔ پھر ایک دم سے تیز تیز باتیں، ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں تو میرے شوہر نے سوچا یہ صبح صبح کس سے فون پہ باتیں کر رہی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کروٹ لی تو دیکھا میں تو برابر میں سو رہی ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے سوچا یہ سب کیا تھا تو میرے شوہر کے سر میں اچانک تیز درد شروع ہو گیا اور ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی سامان اٹھا کر پھینک رہا ہو، فائرنگ ہو رہی ہو۔ وہ بہت ڈر گئے اور مجھے 3-4 آوازیں دینے لگے۔ میں کافی دیر بعد اٹھی تو انہوں نے بس اتنا کہا میرا سر دبا دو۔ میں یوں ہی لیٹے لیٹے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ اچانک میرے بالکل پیچھے سے بہت عجیب و غریب آواز میرے کبڈ ناک ہونے لگے۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، میرا ہاتھ ان کے سر میں رک گیا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سچ ہے یا میرا وہم۔ اچانک سے دوبارہ کھٹکھٹانے کی آواز شروع ہو گئی اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیٹھ میں ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی ہو، جیسے پیچھے کبڈ نہیں ڈیپ فریزر کھلا ہوا ہو۔ بس وہ آخری دن تھا ہمارا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا ہے کیونکہ ہم دونوں بری طرح ڈر چکے تھے۔ خیر کسی طرح صبح کی روشنی پھیلی اور ہم امی کے گھر بھاگے جو میرے گھر سے قریب تھا۔ وہاں ہم اکثر جاتے باتیں کرتے رہتے۔ خیر اس دن کے بعد
ہم اگلا گھر ڈھونڈنے تک اور شفٹنگ تک دوبارہ اپنے پرانے گھر نہیں گئے۔ 10 دنوں کے اندر اندر ہم نے دوسرا گھر دیکھا، شفٹ کیا۔ ان دنوں ہم نے امی کے گھر ہی رکنا مناسب سمجھا۔ بس میرا سامان تھا وہاں جس سے میں تمام اسٹیل کی چیزوں میں آٹومیٹکلی زنگ لگ گیا، جیسے میرے جہیز کے نیو فرنیچر کی ہر ایک میں زنگ، نیل کٹر، سیزر، نائف، ان سب چیزوں میں بھی۔ اس کے بعد بیلکنی اور واش روم تھا، اس میں آج تک بلب نہیں لگ سکا، کبھی جل جاتا کبھی فیوز ہو جاتا، وہی بلب دوسرے ہولڈر میں آرام سے آن ہو جاتا، بس وہاں نہیں لگتا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔